ایک پوری سورت جو ہے وہ سورہ کہف کے نام سے ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرکانہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے توحید کے ساتھ، لیکن وہ معاشرہ اور وہاں جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، وہ انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ شرک کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یعنی شہر سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 300 سے زائد سالوں تک انہیں سلائے رکھا۔ ایسی نیند آئی انہیں کہ وہ گہری نیند سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر دھوپ کے جانے کا بھی بندوبست کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو دھوپ کے جانے سے فریشنس ہوتی ہے وہ باقی روشنیوں سے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ ہر کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی دھوپ کا روشن دان یا کھڑکی ضرور رکھتے ہیں۔ اگر 5 منٹ کے لیے بھی کسی جگہ پر دھوپ جو ہے وہ آ جائے تو اس سے کمرے کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس غار کا رخ ایسا رکھا ہوا تھا کہ اس میں صبح شام جو ہے وہ سورج تھوڑا تھا اس کے اندر جو ہے وہ روشنی ڈالتا تھا، اس سے اس کا ماحول فریش رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیند کے اندر کروٹیں دیتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 100 سال کیا، اللہ تعالیٰ 1000 سال تک بھی کسی کو سلا سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، کہ اس کو کھانے کی بھی حاجت نہ ہو، پینے کی بھی حاجت نہ ہو، جیسا وہ ہے وہ ویسے ہی وقت ویسا ہی 1000 کے سال کے بعد اٹھے۔ یعنی 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سلایا تھا۔ ہم اس کا ذکر سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اور 300 سال سے زائد اصحاب کہف سے سلایا تھا۔ تو اب حکم کیا ہے؟ یعنی یہ دونوں کام جو تھے یہ والنٹیئر تھے، یعنی اصحاب کہف نے والنٹیئر کیا اور وہاں سے بھاگے اور غار میں جا کے پناہ لے لی۔ ارادہ تو ان کو یہ ہوگا کہ پھر ہم کسی رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلیں گے اور پھر کسی دوسری طرف جو ہے وہ جا کر ہم چپکے سے آباد ہو جائیں گے، یہاں اس شہر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بندوبست تھا۔ حضرت عزیر کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کے پاس سے گزرے، اور یہ شہر فلسطین جو تھا یہ اجڑا پڑا تھا بالکل۔ اس کو دیکھ کر ان کا خیال آیا انا یحیی ھذہ الارض بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلا دیا ان کو وہیں پر۔ 100 سال تک سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو وہاں پر کیا تھی؟ ہریاول تھی اور شہر تھا، چہل پہل تھی۔ تو اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اگر یہ شہر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے تو میری قوم بنی اسرائیل جو اس وقت اس شہر سے نکال دیے گئے ہیں اور وہ قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، ان کے اندر بھی دوبارہ جان ڈالی جا سکتی ہے۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام مسلح کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور انہیں بنی اسرائیل کے اندر دوبارہ تحریک چلائی اور ان کے اندر نئی روح پھونکی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یعنی وہ ان کے مسلح، ان کے محسن تھے، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کیا کہ جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہیروز کو خدا بنا لیتے ہیں یا خدا کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں محبت و عقیدت کے ساتھ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني